بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی جانب سے JF-17 بلاک 3 کی تیاری کے اعلان کے ساتھ پاکستان نیوی کی جانب سے کھلے سمندروں میں میزائلوں کے تجربات اور چین کی جانب سے لداخ میں 100 سے زائد طیاروں کی تعیناتی نے انڈیا کے دفاعی حلقوں میں نئی ہلچل پیدا کر دی ہے، جبکہ انڈیا کے سابق جنرل پراوین سانے کا کہنا ہے کہ پاکستان اب نیکسٹ جنریشن وار فیئر کی تیاری کر رہا ہے جو انڈیا پر بھاری پڑنے جا رہا ہے، جبکہ JF-17 بلاک 3 کے حوالے سے دفاعی حلقوں میں یہ خبر بھی زبان زد عام ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پاس رافیل طیاروں کی خامیوں اور اس کی خوبیوں کا علم ہو چکا ہے۔ اب پاکستان رافیل طیاروں کا توڑ نکالنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی اہم رہنما محبوبہ مفتی نے تہلکہ خیز بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کو بھی CPEC کا حصہ بنایا جائے، جبکہ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین اب ملٹری انٹیلیجنس ڈیل کے ذریعے بیکا ایگریمنٹ کو ناکارہ بنانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح انڈین ایئر چیف نے بیان جاری کیا ہے کہ چین نے لداخ میں اپنی ایئر فورس کی ہیوی ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے۔ چین کسی بھی وقت LAC کو عبور کر سکتا ہے۔ اسی اثنا میں اب CPEC کو ترکی کے ساتھ جوڑنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس کے لیے ML1 منصوبے پر کام کو تیز کیا جا رہا ہے۔ آخر معاملات کس جانب جاتے جا رہے ہیں؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، آخرکار انڈیا کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جس کے بارے میں انڈیا خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ لداخ میں اعضاء کو تلف کر دینے والی سردیاں شروع ہو چکی ہیں۔ انڈین فوجیوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سخت سرد موسم میں انڈین فوج کے لیے لداخ اور بارڈر ایریا میں ٹکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے حال ہی میں بیان دیا ہے کہ کئی دفعہ ہم نے چین سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی لیکن ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اس وقت معاملات کسی بھی کروٹ بیٹھتے نظر نہیں آ رہے۔ بھارتی ذرائع کے مطابق سخت سرد موسم میں بھارتی فوجیوں کو جان کا خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے اور 3800 کلومیٹر کے سرحدی علاقے کی سیکورٹی انڈیا کے لیے چیلنج بنتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے گزشتہ دنوں JF-17 کے جدید طیارے پاکستان فضائیہ کے بیڑے میں شامل کیے جانے اور بلاک 3 ورژن کی تیاری کے اعلان کے ساتھ ہی انڈیا کے ایئر چیف نے بیان دیا ہے کہ چین کی ایئر فورس لداخ پر دباؤ بڑھا رہی ہے اور لداخ میں جو ویسٹرن تھیٹر کمانڈ ہے اس نے کافی بڑی تعداد میں ریڈار اور میزائل بھی تعینات کر دیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین شمالی بارڈر پر بڑا ایکشن کرنے جا رہا ہے۔ انڈین ایئر چیف کا مزید کہنا تھا کہ چین کی جانب سے جو حال ہی میں تعیناتی کی گئی ہے وہ ایک حملے کی منصوبہ بندی کے طور پر نظر آ رہی ہے، جسے اب چین کی جانب سے بھارت کے خلاف سرجیکل اسٹرائک سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ بھارت جو پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کے خواب دیکھ رہا تھا، اب چین نے بھارت کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور کسی بھی وقت غیر معمولی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جبکہ انڈین ایئر چیف نے چین سے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا ہے کہ اگر چین گلوبل محاذ پر غلبہ چاہتا ہے تو اس کے لیے انڈیا سے محاذ آرائی کرنا ٹھیک نہیں رہے گا۔ بہتر ہے کہ چائنا انڈیا کی طرف نہ دیکھے بلکہ دوسری عالمی طاقتوں سے مقابلہ کرے۔ واضح ہے کہ انڈیا نے سخوئی 30 نامی طیاروں کو براہموس میزائل سے لیس کر کے انہیں لداخ کے قریب تعینات کر دیا ہے اور رافیل طیاروں کو فی الحال منظر عام پر نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انڈیا رافیل طیاروں کو پاکستان یا چین کے ہاتھوں گنوانا نہیں چاہتا، اور پاکستان کی جانب سے JF-17 تھنڈر کا بلاک 3 ورژن جو سیلف ایفیشینٹ اور 4th جنریشن طیارہ ہے اور رافیل طیارے سے بہتر ٹیکنالوجی کا حامل ہے، اس کی پروڈکشن شروع کرنا پاکستان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ سمجھا جا رہا ہے، جبکہ بلاک 3 ورژن کے کئی آرڈرز دنیا بھر سے پاکستان کو ملنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ کوالٹی پر کمپرومائز کیے بغیر نیکسٹ جنریشن کا لو کاسٹ طیارہ ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بہترین اور پرکشش طیارہ بن چکا ہے۔ جبکہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس جہاں بلاک 3 ورژن یعنی 4th جنریشن طیارہ بنانے کا اعلان کر رہی تھی، تو وہیں پاکستان نیوی کھلے سمندر میں زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائلوں کے تجربات کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت پاکستان نیوی کا ایک بڑا رول سامنے آ رہا ہے جس کے تحت گوادر کو فینس لگا کر اسے سیکیور کیا جا رہا ہے اور کراچی سے گوادر تک ایسے میزائل تعینات کیے جا رہے ہیں جو سمندر سے فضا اور فضا سے سمندر انتہائی ایکوریسی کے ساتھ داغے جا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان میزائلوں کے تجربات کے اگلے ہی دن انڈین نیول چیف گجرات کے ساحلی علاقے دوارکا پہنچا تھا۔ دوارکا گجرات میں واقع بندرگاہ ہے جسے 1965 کی جنگ میں پاکستان کے بحری جہازوں نے نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں ریڈار اور فوجی تنصیبات تباہ ہوئے تھے اور تباہی کے بعد دور دور تک دھوئیں کے بادل اٹھتے رہے۔ انڈین نیوی کو اب خطرہ یہ لاحق ہو رہا ہے کہ گوادر یا کراچی پر خطرے کی صورت میں پاکستان نیوی کے یہ میزائل گجرات اور ممبئی میں انڈین نیوی کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔
जबकि दूसरी जानिब खलीज बंगाल के करीब श्रीलंका की बंदरगाह पर चीन आकर बैठ चुका है, जहां चीन और पाकिस्तान की नेवी भारत के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई भी कर सकती है। यानी दोनों तरफ से पाकिस्तान और चीन की नेवी इंडिया का घेराव कर सकती है। वाज़ेह है कि 27 फरवरी 2019 को होने वाली झड़पों के बाद पाकिस्तान नेवी के बहरी आबदोज ने गुजरात और मुंबई के साहिल के करीब पड़ाव डाल लिया था, जहां से गुजरात मुंबई पर बासानी हमला किया जा सकता था, जिस पर इंडिया के 20 जहाज कई दिन तक आबदोज तलाश करते रहे, लेकिन इन्हें नाकामी हुई। जबकि अब भारतीय फौज के साबिक जनरल प्रवीण साने ने इंडिया को हाल ही में खबरदार करते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री इंटेलिजेंस पैक्ट हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी खुदकार जंगों की तैयारी कर रहा है, जिसकी मदद से खुदकार तरीके से इंडिया के खिलाफ हमले किए जाएंगे और JF-17 को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मुंसलिक किया जाएगा, जो पाकिस्तानी फिजाइया को नए लेवल पर ले जा सकती है। इसी तरह भारत का साबिक पुलिस ऑफिसर NC अस्थाना, जो सिक्योरिटी उमूर का माहिर है, उसने हाल ही में किताब लिखी है जिसमें उसने इंकिशाफ किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी सूरत जंग नहीं जीत सकता। गैर रिवायती जंग के साथ अब रिवायती जंग में पाकिस्तान का पलड़ा भारी होने जा रहा है। उसका मजीद कहना था कि इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री में जितना भी पैसा लगा रहा है और जितने बिलियंस डॉलर जंगी जहाज खरीदने में लगाए जा रहे हैं, ये सब जाया हो सकते हैं, क्योंकि जंगों में जीत या हार की बुनियाद एंड गेम पर होती है। अगर जंग होती है तो पाकिस्तान हर सूरत न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा है और इंडिया अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह करवा सकता है। या अगर चीन के साथ जंग होती है तब भी भारत को दोनों तरफ से बैक वक्त हमलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल में इंडिया में मौजूद इसराइली सफीर रॉन मल्का ने हाल ही में बयान दिया है कि अगर भारत पर जंग मुसल्लत की जाती है तो इसराइल इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। ये बज़ाहिर पाकिस्तान के लिए पैगाम समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में इसराइल को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। इसराइल का ख्याल था कि UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद सऊदी अरब भी तस्लीम कर लेगा और फिर बिलाखिर पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इनकार के बाद सऊदी अरब भी पीछे हट गया है और सऊदीया और इसराइल का मामला भी तकरीबन ख़राब हो चुका है। इसीलिए इसराइल इस वक्त पाकिस्तान से शदीद नाराज़ है। वो भारत की मदद करके पाकिस्तान से बदला लेने का ख्वाहिशमंद है। हाल ही में इसराइल ने स्पाइक बमों की एक खेप इंडिया के हवाले की है, लेकिन इसराइल में इस वक्त कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। नेतन्याहू की हुकूमत भी गिर चुकी है, इसीलिए इंडिया के लिए गैर यकीनी की कैफियत में इजाफा हो चुका है। जबकि लद्दाख पर चीन की जानिब से 100 से ज़ायद तैयारे और फिर पाकिस्तान में नए JF-17 तैयारों की शमूलियत और पाकिस्तान नेवी की जानिब से मिसाइल तजुर्बात ने इंडिया के दिफाई हलकों में मजीद परेशानी पैदा कर दी है। इस सूरत हाल में मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली कश्मीरी लीडर महबूबा मुफ्ती का ये बयान आना कि जम्मू कश्मीर को भी CPEC का हिस्सा बनाया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है और ये बराह रास्त चीन को मुदाखलत की दावत देने के मुतरादिफ है। जबकि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया था कि कश्मीरी भारत की बजाय चीन की जानिब देख रहे हैं। इन बयानात के खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे और मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में पैदा होने जा रही है, उसका अंदाज़ा किसी कदर महबूबा मुफ्ती के इस बयान से लगाया जा सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।